ہوا کے پر لگ گئے ہیں عباس. بھائی نے مجھے بلایا, امام نے مجھے بلایا, اور آ کے ایک شیر چوڑے سینے والا, اور بس عباس کی نظر پڑتی, سر جھکائے حسن خاموش بیٹھے. عباس کا دل کٹ کے رہ جاتا, اس لیے کہ اذن نہیں تھا. وہ سمجھ رہے ہو, اذن نہیں تھا. جیسے ہی حسن کو احساس ہوتا, عباس آ گئے, اٹھتے, دوڑ کے سینے سے لپٹاتے, پیشانی کو بوسہ دیتے, اور بس اتنا کہتے, آ گئے عباس, اچھا بیٹھو میرے سامنے بیٹھو. عباس بیٹھ جاتے, کچھ دیر عباس کو دیکھتے رہتے, اور اس کے بعد کہتے, عباس تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اے عباس, تم جب آ جاتے ہو تو میں سارے غموں کو بھول جاتا. تم آ گئے, حسن خوش ہو گیا. عباس ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, ہم سارے غموں کو بھول جاتے ہیں. عباس ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے تمہارے آنے سے, ہمارے دل کی کلی کھل جاتی ہے تمہارے آنے سے. تم آ گئے, کچھ دیر میرے پاس بیٹھو. اس پورے بیان میں ایک طرفہ محبت دیکھی نا تم نے, صرف حسن کا اظہار محبت دیکھا. ابھی تک عباس کو بولتے دیکھا؟ جب حسن کی محبت کا یہ عالم ہوگا تو ذرا سوچو کہ عباس کیا یہ نہیں چاہیں گے میں اپنا کلیجہ نکال کے حسن کے لیے رکھ دوں؟ شاید ان جملوں کی قدر کر سکو, شاید قدر کر سکو. ابھی جنازہ قبر نبی تک پہنچا نہیں تھا, چلے کہ عباس نے ایک بار تلوار نکالی اور جنازے کے بھائی کے سامنے آئے کہ کس کی مجال ہے؟ کوئی ہے جو علی کے شیر کو روک سکے؟ کیا عباس کو حسن کی ساری محبتیں نہیں یاد آ گئی ہوں گی؟ مگر ہائے, کسی کا ہاتھ عباس کے سینے پر آیا. عباس, عباس میں حسین ہوں. تلوار نیام میں چلی, تلوار نیام میں چلی. اور تھوڑا سا ذرا سا معرفت کے دریا میں تھوڑا سا اور اپنے سر کو معرفت کے پانی میں ڈبو دیجیے اگلا جملہ سننے کے لیے, اور تقریر میں یہاں پہ ختم کر دوں. ہائے, حسن کے لیے عباس سپر ہیں. اچھا, حسین کے لیے عباس سپر ہیں. حسن سا بہادر کون ہے؟ فاتح جمل ہے. حسین سا فاتح کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے جرار, اتنے بڑے بڑے فاتح عباس کو اپنی سپر سمجھتے ہیں. تو پھر زینب, میں نے کہا تھا معرفت کے دریا میں. مجلس ہو گئی, مجلس پڑ چکا. پھر زینب, سنو گے یہ دو چار جملے سن لو. اب ایسی مجلسیں جو پڑھ دی نا عباس پر, دوبارہ نہیں سن پاؤ گے. ہاں, سننے کو دل چاہے تو پھر یہی سیڈیاں, یہی کیسٹ, یہی ویڈیو ڈھونڈتے پھرو گے. ہم اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے, ہم سے اب دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا, موضوع ہو گیا یہ. اس لیے یہ سارے جملے قیمتی ہیں تمہارے لیے, بہت قیمتی جملے ہیں. کچھ یاد ہے شروع تقریر میں کیا کہا تھا؟
جب عباس پیدا ہوئے زینب 23 برس کی تھی. گود میں کھلایا نا, ہاتھ کا جھولا بنایا. وہ دن زینب کے لیے کتنا بڑا عید کا ہوگا جب عباس 18 برس کے جوان ہوئے ہوں گے. بہت ہلکے جملے لے رہے ہو تم, اس سے بڑے مسائل کائنات میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہی اصل مسائل ہیں. ہو گئی تقریر, اور یہی عباس کے فضائل بھی ہیں. کہتے ہیں جب بھائی جوان ہوتا ہے یا بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں اپنی خوشیوں کو ظاہر نہیں کرتی. کسی بہن کا بھائی جب جوان ہوتا ہے, بہن خوشیاں ظاہر نہیں کرتی. کیوں پتا ہے؟ خوشیاں ظاہر کروں گی کہیں نظر نہ لگ جائے. بہن بہت ڈرتی ہے بھائی کی جوانی, اور ماں بہت ڈرتی ہے. ماں کا پیار اور ممتا ایسی ہے. تو ام البنین نے علی سے ایک تعویذ لکھوایا. وہ تعویذ میں نے اس میں دے دیا ہے. وہ تعویذ علی نے لکھ کے دیا تھا کہ جوان بیٹے کے نظر نہ لگے, یہ اس کا تعویذ ہے. ماں نے وہ تعویذ علی کے ہاتھ سے لکھوایا. وقت نہیں ورنہ تعویذ سناتا اور اس کا ترجمہ. چاروں بیٹوں کے گلے میں ام البنین نے وہ تعویذ ڈال دیا. 4 برابر کے جوان, عباس, عبداللہ, جعفر, عمران, 4 خوبصورت بھائی. بچے تھے, چھوٹے تھے, کبھی 4 برس کے ہوں گے, کبھی 5 برس کے ہوں گے. لیکن جناب زینب نے اپنا شعار بنا لیا تھا کہ جب عید آتی کہتی بابا عید تو میں ام البنین مادر گرامی کے گھر پہ کروں گی جا کے. سارے علی کی اولاد کو یہ معلوم تھا کہ زینب جو عید کرتی ہیں وہ عباس کے صحن میں کرتی ہیں. اس لیے سب وہیں جمع ہوتے تھے شہزادی کے انتظار میں کہ اب جناب زینب کی ہماری آئے گی. علی کے سارے بیٹے, علی کی ساری بیٹیاں سب عباس کے ہاں جمع ہو جاتے, اس لیے کہ جناب زینب کی آمد ہے. اور سب سے پہلے عید کی مبارکباد جناب زینب ام البنین کو دیتی, ماں کی طرف دیکھتی, اور پھر اس کے بعد 4 چاندوں کی طرف دیکھتی اور دیکھ کر کہتی مادر گرامی آپ کو عید مبارک ہو. نظر ہوتی عباس اور عباس کے بھائیوں پر اور کہہ رہی ہوتی ام البنین سے آج آپ کو یہ عید مبارک ہو. کیا چہل پہل تھی ام البنین کے صحن میں کہ جہاں 4 شیر جیسے جوان کھڑے ہوتے بہن کے استقبال کے لیے کہ بہن عید منانے بھائی کے گھر آ رہی ہے. ذرا سوچو, ارے کہاں ہو مسلمانوں کا ملک ہے جب بہن بھائی کے گھر عید منانے آتی ہے. آج بھی یہ رسم ہے, آج بھی یہ رسم ہے. بنیاد بنی ہاشم نے ڈالی. 4 برس کے, 5 برس کے, عید آئی, تقریر ختم ہو گئی. بھائی آپ کیا تھک گئے؟ محسوس کیجئے تھک گئے نا, تھکیے نہیں. عباس کب تھکتے تھے پہرا دیتے دیتے؟ شب عاشور عباس کہاں تھکے تھے؟ 9 کنویں کھودے مگر نہیں تھکے. ذکر عباس ہے. اگر تھکن محسوس ہو رہی ہے تو کہو یا عباس مدد لو, ذکر سننے کے لیے مدد لو. اچھا 10 برس کے ہوئے, عید آئی, پھر عید آئی, پھر زینب آئیں. 12 برس کے ہوئے, پھر عید آئی, پھر زینب آئیں. آخری جملہ کہنا ہے مجھے مصائب کا. 14 برس کے ہوئے, پھر عید آئی, پھر زینب آئیں. بھائی بڑھ رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں. 18 برس کے ہوئے, عید آ گئی.
ہائے وہ دن آ گیا 32 برس کے ہوئے عید آئی زینب آئی عید آئی 32 برس کا بھائی صحن میں عید چراغاں ہے زینب آئی ہے عید ہے اے فلک یہ عباس کے گھر میں ام البنین کے گھر میں زینب کی آمد عید کے دن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آخری عید تو نہیں ہے کیا اس کے بعد زینب آئیں گی آئیں گی آئیں گی مکان سے پوچھو ام البنین سے پوچھو عباس سے پوچھو زینب سے پوچھو ارے 28 رجب آ گئی لو قافلہ چلا گیا عید ہو گئی اور عید آ بھی گئی اب جو عید آئی تو عباس بھی سفر میں تھے زینب بھی سفر میں تھے حسین بھی سفر میں تھے سکینہ بھی سفر میں تھی ام البنین باہر نکلی شہر سناٹا عید آ گئی عباس کہاں ہے جعفر کہاں ہے ارے زینب کیوں نہیں آئی 6 مہینے گزر گئے عید آ گئی عید آ گئی ایک بار دروازہ کھلا پردہ ہٹا بچی روتی ہوئی آئی کہا دادی اماں عید آ گئی بھیا علی اکبر نہیں آئے سغرا کو لپٹا کے کہا ہاں بی بی عید آ گئی عباس کا خط نہیں آیا رو لو یہ حال نہیں ملے گا نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کسی میں ہمت ہے بس میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں نہیں پڑھ پاؤں گا آخری جملہ سن لو تقریر کے آخری جملے سن لو ہاں قافلہ واپس آ گیا قافلہ ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان عید آ گئی ارے ام البنین گھبرا کے صحن میں آئی کہا عید آ گئی عباس عید آ گئی ارے حسین عید آ گئی ابھی پکار رہی تھی اکیلی ام البنین دروازہ کھلا زینب بال کھولے ہوئے پکارتی ہوئی اماں عید آ گئی اماں عید آ گئی دوڑ کر ماں سے لپٹی بس اتنا کہا زینب کیا میرے عباس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے کیا میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے زینب یہ بتاؤ جب ہاتھ کٹتے ہیں تو گھوڑے سے کیسے زینب میرا عباس گھوڑے سے حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش ندیم سرور عرفان حیدر عابدی حسن صادق ساجد حسین فرحان علی نقی ذکی صفدر عباس اسد آغا ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔